بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، من اعدى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ ترجمہ: جو شخص سے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ یہ اس حدیث شریف کے اس ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا میں کون انسان فلاح پا سکتا ہے، اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ جس کو میں نے ابھی پڑھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت معاذ، حضرت انس، حضرت ابو امامہ اور وہب بن منبہ رضی اللہ عنہم سے بھی نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر اتر آیا۔ ایک حدیث اور سنیے، فرمایا، جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کے لیے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میں نے اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلہ پر اتر آتا ہے، مبادا میں کہیں مبتلا ہو جاؤں، یہ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے نقل کیا ہے، جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے مقابلہ میں اتر آتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا ناراض ہوتا ہوں جیسے غضبناک شیر۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ پر اتر آیا۔ کتنا سخت اندیشناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس کی لڑائی ہو اس کا بھلا ٹھکانہ کہاں، اور پھر اگر اس کے معاوضے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، ناک کان آنکھ جاتے رہیں، تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی تکلیف بہرحال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی امید ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے، کسی بددینی میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہو؟ ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو، بجز اس گناہ کے
اور سود کھانے کے کہ حق تعالی شانہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور لوگوں کے سوء خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے۔ صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندہ کی لڑائی دلالت کرتی ہے خاتمہ بد ہونے پر۔ ایک مسلمان کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا انتہائی مرغوب اور لاسوال نعمت ہے، اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تم ہی سوچو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ ان حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کو توڑنے والے ہوں، بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اور اسرار کے حامل ہوں، زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے۔ بڑی سخت وعید اس بارے میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے شخص کے خاتمے کے خراب ہونے کا معاذ اللہ اندیشہ ہے۔ اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے جس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں، ورنہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں۔ میرے والد صاحب یعنی شیخ زکریا کے والد، میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔